خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Huzoor. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with Ansar members from the USA and the other with Khuddam National Aml members from the UK. In addition, beloved Huzoor, Ayyadahullah Ta'ala Binasr al-Aziz, graciously granted an audience to Mr. Archibald Ganda from Zimbabwe. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih, Ayyadahullah Ta'ala Binasr al-Aziz, graciously met with Majlis Ansarullah members from the USA. On the 9th of May, members of Majlis Ansarullah from Muqami and Gulf region of the United States were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala Binasr al-Aziz. During the mulaqat, which took place in Islamabad, the Ansar all had the opportunity to introduce themselves and were also able to ask questions to seek Hazrat Amir al-Mu'mineen's guidance in relation to their faith and contemporary issues. انصار عمر کے ساتھ سیکھنے کی صلاحیت میں کمی کا شکار ہوتے ہیں، تاہم بعض انصار جو عمر بڑھنے کے باوجود اپنے علم میں اضافہ کر کے جماعت کی بہتر خدمت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ ان کے لیے کیا تجویز کریں گے؟ پچھلے چند سالوں میں علم کے مسلسل حصول میں کس چیز کو آپ نے سب سے زیادہ مفید پایا ہے؟ میں بوڑھا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، جو یاد کرنے کی صلاحیت ہے یا یاد رکھنے کی صلاحیت ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جوانی میں یاد کرنے والے جو ہیں وہی ذہن میں رہتی ہیں باتیں، بڑھاپے میں آگے تو پھر آدمی بھول جاتا ہے کہ کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا، لیکن اگر مسلسل کوشش ہو تو انسان اس کو دہراتا رہے اس چیزوں کو تو یاد بھی رہتی ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن سے لے کے جو کریڈل میں ہوتا ہے، بچہ پنگوڑے میں ہوتا ہے، اس وقت سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ تو مقصد یہی تھا کہ علم حاصل کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ جب وہ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ صلاحیتیں بھی پیدا کرتا ہے، اس کو تیز کرتا رہتا ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا میں اکثر جگہوں پہ 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی اس کے بعد ختم۔ اور اب ڈاکٹر جو ہیں پروفیشنل وہ کہتے ہیں جی آج کل نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نئی باتیں سیکھتے ہیں۔ یا انجینئر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو 50-55 سال کی عمر کا ہے نا وہ بڑا اچھا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، اس کو پہلا تجربہ بھی ہوتا ہے اور نیا بھی ٹیکنالوجی اس نے سیکھی ہوتی ہے، اچھا کام کر سکتا ہے۔ لیکن امریکہ میں آپ کے یہاں ریٹائرمنٹ ہوتی کوئی نہیں، 65 سال تک آپ ریٹائرمنٹ چل دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں جب تک پیسے کمانے ہیں کمائی جاؤ، چھوڑتے نہیں 75 سال 80 سال کی عمر تک ہیں، نہیں نہ چھوڑتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا علم رکھا ہوا ہے تازہ اور کرتے بھی ہیں۔ جو سرجن ہیں وہ آپریشن وغیرہ بھی کرتے ہیں اچھی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ تو یہ تو سوچ کی بات ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ یادداشت میں کمی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو چھوڑ دو تو زنگ لگ جاتا ہے۔ اس لیے زنگ نہ لگنے دیں، اس میں اضافہ کرتے رہیں، بڑھاتے رہیں، اس میں جو ترقی ہو سکتی ہے کرتے رہنا چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے انسان کو۔ جہاں سوچ تھک گئی وہاں ختم ہو گیا۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ ہونا چاہیے۔ حضور، عام طور پر سوال کرنے کو علم کے بڑھانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور مغربی معاشروں میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ نو کوشچن از اے سلی کوشچن۔ حضور، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اپنے بیٹے کے بچانے کے لیے جب حضرت نوح نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حالت سے حضرت نوح کو آگاہ کیا، اور سورہ ہود میں آیت 48 میں اللہ یہ دعا سکھاتا ہے، اے میرے رب، یقیناً میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ پیارے حضور، وہ کون سے سوالات ہیں دعا کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور نہیں مانگنے؟ سوال یہ ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، اس کے دل میں کیا تھا؟ وہ تو غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ جب سیلاب آیا ہوا تھا
وہ پہاڑی کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا آؤ شامل ہو جاؤ میرے ساتھ, جاہلوں میں سے نہ بنو. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے پہاڑ پہ چڑھے گا, مجھے بچا لے گا. انہوں نے کہا آج تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی. جب ایک لہر آئی, لیک ڈوب گئی, ہلاک ہو گیا. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تم نے کہا تیرے اہل کو میں بچا لوں گا, تو یہ میرا بیٹا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل وہ ہیں جو تیری تعلیم پہ عمل کرنے والے ہیں, جو تیرے تابع ہیں. یہ تو تھا ہی نہیں, یہ تو باغی تھا. اس لیے چاہے وہ نبی کی اولاد ہو, اگر وہ باغی ہو جائے تو اہل میں نہیں رہتی. اس لیے ایسے سوال نہ کرو میرے سے, سمجھایا اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہا تھا کہ تم سوال نہ کرو. اور دوسرے قرآن میں یہ کیوں نہیں آپ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب شریعت نازل ہو رہی ہے اس وقت ایسے سوال نہ نبی سے پوچھو کہ جب اس کے جواب تمہیں مل جائیں تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ گے. اس لیے شریعت کے بارے میں بعض باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ جتنی بیان کرنا چاہتا ہے اتنا بیان سن لو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اگر زیادہ سوال کرو گے اور پھر تمہیں جواب مل جائیں گے اور پھر تم عمل نہیں کر سکو گے تو تم سزاوار ہو جاؤ گے, سزا ملے گی پھر اس کی. اس لیے بہتر ہے کہ جو تمہارے علم میں باتیں آئی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیں, خود جو نبی نے تمہیں کہہ دیا, ان پر عمل کر لو. اس سے تمہاری دینی اور روحانی بچت ہے. باقی دنیاوی لحاظ سے تو علم حاصل کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے, علم کو بڑھاؤ. میں نے بتایا نا, آن صلی اللہ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو پیدائش کے پنگوڑے سے لے کے قبر تک. باقی جو آج کل بچوں میں وائے کا سوال بہت اٹھتا ہے, اور اگر آپ نہ جواب دیں کیوں یہ ہے, تو وہ سمجھیں گے دین کے پاس دلیل نہیں ہے. تو دلیل سے ان کو جواب دینا چاہیے. اس کے لیے نہیں روک پیدا کی. ہاں اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں میں جہاں روحانیت کا سوال ہے, دین کے علم کا سوال ہے, اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس بارے میں تم ایسے سوال نہ کرو جس کو اگر تمہارے پہ فرض کر دیا جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. ہاں یہ بتائیں آپ کہ یہ شریعت کہتی ہے, اس پہ آن رسول نے عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ عمل کرو, اس پہ تم لوگوں کو جو میکسیمم ریوارڈ ہے وہ مل جائے گا. لیکن یہ دنیاوی معاملوں میں نہیں ہے, یہ دین کے بعض مخصوص معاملات میں ہے. اس لیے ہر ایک کو اس کے ساتھ بریکٹ نہ کریں دین کو دنیا کے ساتھ. وہ علیحدہ معاملہ ہے, یہ علیحدہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, وہاں آپ ضرور سوال کریں, کیونکہ آج کل کے بچوں کو سوال سکھایا جاتا ہے دین کے معاملے میں بھی. اگر آپ کے پاس علم ہے تو ان کے سوال اتنا ہی ہوتے ہیں جو آپ جواب دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دینی علم ہو تو. اس لیے یہ کہنا کہ جی ان کو بچوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم سوال نہ کرو, یہ بھی غلط ہے. ان کے سوالوں کے جواب ہیں. لوگ لکھتے ہیں مجھے بہت بڑے سوال لکھ دیتے ہیں, بعض اعتراض والے سوال بھی لکھتے ہیں, تو جو مناسب جواب اس کا ہو سکتا ہے ہم دیتے ہیں. وہ ماں باپ کو بھی چاہیے, انصار اللہ کو خاص طور پہ, کہ اپنا علم بڑھائیں, دینی علم, اس کے مطابق جواب دیا کریں. لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا سوال نہ کرو, اس نئی جنریشن میں تو یہ پیدا کر دیں کہ بات کہ ہمارے پاس علم ہے نہیں. حالانکہ اللہ کہتا ہے علم ہے, علم حاصل کرو. ہاں ایسے سوال جو آپ کے دین کو ختم کرنے والے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی دعا مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ میں ایسے سوالوں کی مجھے عادت نہ پڑ جائے, بڑے ہو کے عقل آ کے. بچوں کی بات نہیں ہو رہی, یا آپ لوگ ایسے عقلمند لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے سوال نہ کرو کہ جہاں سے تمہیں ٹھوکر لگے. ان کو تلاش کرو, جواب تلاش کرو. کچھ لوگ نظر بد اور تعویذ, جادو ٹونے وغیرہ پر یقین رکھتے ہیں. حضور انور, کیا آپ مہربانی فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ ہم ان معاملات کا جواب قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ ان چیزوں سے متاثر ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ بات یہ کہ نظریں لگ جاتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اس لیے ایک محاورہ بنا ہو, چشمے بد دور کہہ دینا چاہیے. اور پھر حدیث میں آیا کہ جب تم چیزوں کو دیکھو تو اپنے فصل کو دیکھا ہے. ذمہ دار اگر کہتا ہے کہ یہ دیکھو میری محنت سے کتنی اچھی فصل ہو گئی, اور ایک آندھی آئے, طوفان آیا, قرآن شریف میں ذکر آیا نا, تباہ ہو گئی. تم نے اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو طوفان تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. ان کو دیکھ کے اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. پھر حدیث میں یہ آیا ہے کہ ماں کی بچے پہ نظر لگ جاتی ہے. جب ماں کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس کی پرورش ایسی کی اور یوں کیا اور بچے پہ نظر لگ گئی, اس پہ اثر ہو جاتا ہے, یا وہ بیمار ہو گیا, یا اس کے اخلاق خراب ہو گئے, یا اس طرح کی چیزیں. تو نظر لگتی ہے, اور اس کے لیے یہی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ کی دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچائے. دوسرے یہ ہے
کہ کچھ حاسد جو ہیں وہ صرف نظر نہیں لگاتے بلکہ حسد کے بعد اپنے کچھ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ان کے حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دعا سکھا دی, آخر میں بھی صورتوں میں. حضرت مسلم نے تو لکھا ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کی نظر ایسی لگتی ہے کہ سوچ نہیں سکتا. نے کہا میرے ایک بچہ تھا, اس کو یوں کر کے غور سے دیکھنے کی عادت ہوتی تھی میرے کھانے کی طرف, تو میں جب کھانا کھا رہا ہوتا تو بعض وہ اتنے غور سے وہ دیکھتا میرے رکمہ ہاتھ سے گر جاتا تھا. تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں. اس پہ میں نے ایک لمبا جواب لکھ کے بھیجا ہوا ہے, میرا خیال ہے الگ کم ہے یا کہیں چھپ گیا ہوگا, وہاں سے پڑھ لیں کہ نظر کی حیثیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اور قرآن شریف کیا کہتے ہیں, ہم کس حد تک اس کو مانتے ہیں, کس حد تک یہ جائز ہے, کس حد تک ناجائز ہے. جادو ٹونے جو ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے بعض لوگوں کی ایسے عمل جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان کو ڈرانے کے لیے کر لیتے ہیں جادو ٹونے. حضرت خلیفہ اول نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں, اور بعض دفعہ جا کے انہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں جو گھروں میں بعض چیزیں چھپا دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں یہ ٹونا ہو گیا تمہارے پہ. پھر اس کے بعد اس پیر کے پاس جاتا ہے بندہ, وہ پیر صاحب کہتے ہیں اچھا تمہارے گھر کے سین میں فلاں کونے میں فلاں چیز دبی ہوئی ہے, اس کو نکال دو تو یہ ختم ہو جائے گا جادو. تو وہ جو ختم ہو جاتا ہے. اس طرح مولانا راجکی صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ کسی جن نے اس پہ قبضہ کر لیا یا جادو ہو گیا, تو انہوں نے اس کو دعا کی اور اس کا اور ایک دم دھڑ دھڑ ہوئی اور برتن نیچے گر گئے. واقعہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا. تو اس ساروں کے جواب میں نے ایک تفصیل سے لکھ کے دیے ہوئے ہیں, وہ پڑھنا ہے. جزاک اللہ حضور. Allah commands us in the Holy Quran to travel the world, see revealers, and observe the history of the nation that rejected Allah's word, and also to see how He originated the creation. Pyare Hazur, how can we fulfill these commandments during our routine travel while appreciating the wonders of Allah's creation? سیرو فی الارض, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, پھرو دنیا میں تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو دی ہیں, پہاڑ ہیں, جنگل ہیں, موسم ہے, سمندر ہیں, دریا ہیں, ان میں پھرو اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی جو پیدائش ہے اس کو تلاش کرو. ٹھیک ہے. اور اس میں پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں, جس طرح حضرت مبارکہ صاحب اپنے شعر میں کہا ہے, جو اس نے اقبال نے لکھا تھا نا شکوہ, کہ مجھے نظر آ شکل مجاز میں, تو انہوں نے پھر اس کے جواب میں لکھا مجھے دیکھ رفت قوم ہے, مجھے دیکھ پستی کام ہے. کہ جو پہاڑوں کی اونچائی ہے, جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں, جنگل ہیں, درخت ہیں, ان میں دیکھو میری قدرت کو. اور جو نئی گہری گھاٹیاں ہیں ان میں دیکھو, سمندروں میں دیکھو, تو وہاں سے تمہیں پتہ لگے گا کہ خدا کیا چیز ہے. تو خدا تعالیٰ کی جو کریشن اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو غور کریں. اب آپ نے مثال دی ہے کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین, مجرموں کا انجام کیسا ہوا. اب یہاں اللہ تعالیٰ مجرموں کی بات کر رہا ہے کہ زمین میں پھرو, دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جو تھے مجرم انبیاء کی جو تاریخ دیکھو, پرانے کھنڈرات نظر آتے ہیں نا, کس طرح لوگ تباہ ہوئے قومیں. اور اسرائیل آج کل بڑے جوش پہ ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حال, سورہ انبیاء میں ان کا حال بتایا ہے کہ یہ لوگ ظلم کرنے کی وجہ سے پہلے 2 دفعہ تباہ ہوئے تھے, اب تیسری دفعہ ظلم کریں گے تو بالکل تباہ ہو جائیں گے. اور ان کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اگر تاریخ کو پڑھیں تو پتہ لگ جاتا ہے. اسی سے سبق حاصل کرو اور دیکھو کہ کس طرح انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے مقابلے میں کسی چیز کو نہ لاؤ, اور خود فرعون نہ بنو. فرعون تباہ ہوا, فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ آئے تو ان کی قوم نے زیادتیاں کی تو وہ تباہ ہو گئی. اسی طرح مسلمانوں کا بھی حال ہو سکتا ہے. اس لیے ہر چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے پھرو اور دیکھو جہاں جہاں تمہیاں دیکھو. حدیث میں آتا ہے کہ ہاں وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تم قرآن کریم پڑھتے ہو, جہاں اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کا ذکر آتا ہے ان پر ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کا حامل بنائے, مجھے بھی ملیں یہ چیزیں. جہاں عذاب کا ذکر آتا ہے وہاں استغفار پڑھو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے. تو یہ چیزیں سبق دینے کے لیے ہیں. یہ مقصد ہے اس کا, مطلب ہے اس کا کہ صرف سیر کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے ہم گئے, ہم نے دیکھا آج ہم سوئٹزرلینڈ کی فلاں چلے گئے
یا فلاں چوٹی جو ہے پہاڑ کی وہاں چلے گئے، وہ جو آپ کی ہے امریکہ میں ویلی کہلاتی ہے کیا ہے، گرینڈ کینین. ہاں وہ اس علاقے میں چلے گئے. تو ہم نے یہ دیکھ لیا، اسے انجوائے نہ کرو. تو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو بنایا، یہ پہلے کیا ان کی آبادیاں ہوں گی وہاں، پھر تباہ ہو گئی. کس طرح پہاڑوں سے، زلزلوں سے، سیلابوں سے، بارشوں سے آبادیاں تباہ بھی ہوئیں اور بنی بھی. جب تم پھرتے ہو تو اس سے سبق حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہہ دیں ملک میں چاروں طرف پھر دیکھو کہ اللہ نے مخلوق کی پیدائش کی طرف شروع کی تھی، پھر مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرتا چلا گیا. ہر ایک چیز پر قادر ہے. مسلموں نے تو اس تشریح میں لکھا ہے کہ اس کا ذکر اس دنیا میں مردے زندہ ہو کر نہیں آتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں پھرو اور دیکھو مردے زندہ ہو کے آ گئے. بس یہ آیت واضح ثبوت ہے اس بات کا ہے کہ پیدائش سے مراد قوموں کی، تم کو جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں اسرائیل کے بارے میں یا فرعون کے بارے میں، کہ کس طرح بڑی شہرت حاصل کرتی تھیں، بڑی بادشاہت تھی. فرعون کہتا تھا دیکھو جو سارے نظام ہے یہ تو میرے انڈر چل رہا ہے، کوئی ہے بتاؤ اس سے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا، پانی میں ڈبو کے تباہ کر دیا. اسی طرح اور قوموں کی جو ٹرمپ صاحب سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ ہوں، اور سیکنڈ ایڈوینٹ آف جیسس کرائسٹ بھی بعض دفعہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے. صحیح ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے غرور اس طرح ہی توڑے گا. آپ تو اس ملکوں میں رہتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ تو خود اس جگہ میں رہ کے سیرو فلرز کا نظارہ کر رہے ہیں. اور پھر خوف کریں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ سے ڈریں، ان کو بھی ڈرائیں. بعد میں تو یہی کہہ دیتا ہے نا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کا نام لے کے وہ جو غلط باتیں کر رہا ہے اس سے وہ خود اپنی تباہی کی بلا رہا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بعض دوسری جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، ان کو میں نے تباہ کر دیا، تو تم کیا چیز ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ مقصد یہی ہے کہ دیکھو ان کی کتنی بادشاہت تھی، ان کا کتنا ان کا زور تھا، کتنی حکومتیں کی، کتنی طاقت تھی، اس کے باوجود ختم ہو گئے. وہاں کھنڈر ہی نظر آتے ہیں. مڈل ایسٹ میں بہت سارے ملکوں میں جائیں، کھنڈرات شام میں، عراق پہ، فلاں جگہ پہ، یا اور دنیا میں بھی دیکھیں جو پرانے کھنڈرات ملتے ہیں، اسی لیے ملتے ہیں نا. روئنس جو تلاش کر رہے ہیں آپ، تو یہ جیولوجسٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کس طرح جیولوجی والے نکالتے ہیں چیزیں. یہ مطلب ہے اس سے. شکریہ. ٹھیک ہے. Hazur, lack of alignment between office holders and Jamaat membership sometimes pushes members away from the Jamaat. How can we improve this relationship? کیوں ہے لیک آف الائنمنٹ؟ اگر افسر ٹھیک ہیں، آپ پیار سے نرمی سے آفس ہولڈر ہیں ان کو بتا رہے ہوں، عہدیدار جتنے ہیں نرمی سے بتائیں، تو یہ باتیں ہو نہیں سکتی. اس لیے میں بار بار کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عہدیدار جو ہیں اپنے رویوں کو نرم کریں، تعلق پیدا کریں. صرف آپ لوگ اپنے کسی ایم پی کے پاس جاتے ہیں، کسی جماعت کے ممبر کے پاس جاتے ہیں کہ اچھا آج جلسہ ہے، آج اجلاس ہے، آؤ، یا آپ کا زعیم ہے یا سائق ہے یا جو بھی نظام ہے یا قائد ان کے مرکزی عملہ میں ہے، وہ صرف کوئی مقصد ہو تب جاتے ہیں ان کے پاس، یا چندہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا طریق کرنے ہم نے پلاٹ لینا ہے، ہم نے جی زمین لینی ہے جلسے کے لیے، اجتماع کے لیے، ہمیں اتنے پیسے چاہیے دو، یا فلاں مقصد کے لیے ہمیں چیزیں دو، یا اجتماع ہو رہا ہے وہاں آؤ. ویسے تعلق رکھیں. اگر قریبی تعلق ہو، ایک دوستانہ ماحول ہو، بھائی چارہ ہو، اخوت ہو جسے کہتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہ پھر آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے. اب بہن بھائی، ماں باپ کی رشتہ داریاں جو ہیں ان میں اس قسم کی باتیں اصول پیدا ہوتی ہیں. جب خیر بہت کم ہوتا ہے، کیسز ریئر کیسز ہوتے ہیں یہاں ایسی لڑائیاں ہو جائیں کہ رشتے ٹوٹ جائیں یا ختم ہو جائیں، نہیں تو عموماً ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہیں. ایکسیپشن ہوتی ہیں ہر جگہ. تو اسی طرح اگر آپ لوگ صحیح طرح سلوک کر رہے ہوں لوگوں سے اور ان کا خیال رکھ رہے ہوں، ان سے تعلق ہو، ان کو پتہ ہو کہ یہ آفس بیئرر جو ہیں ہمارے ہمدرد ہیں، تو آپ سے تعلق بھی رکھیں گے، آپ کی بات بھی مانیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، حضرت ابراہیم کو یہ فرمایا تھا کہ مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں، یہ کس طرح میری طرف آئیں گے. تو آپ نے فرمایا سرہن، ان کی ٹریننگ کرو، اور پھر ان کو کہیں بھی تم بٹھا دو چاروں کونوں میں، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے تمہارے بلانے پہ. تو ٹریننگ کس طرح کرو؟ اسی پیار اور محبت سے ٹریننگ کرو. تو تربیت آپ کریں شروع سے،
تو ٹھیک رہے گا. لیکن اگر آپ صرف اپنی افسری دکھانے کے لیے ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے جاؤ میلو صاحب گھر میں بیٹھیں ہیں, چودھری ہوں گے اپنے گھر میں ہوں گے, ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. Beloved Hazur, according to Hazrat Masih Maud writings, we can expect Islam Ahmadiyya to become the dominant religion within 300 years. As we know, there is a similarity between the first Messiah and the Messiah of the latter days. The Christianity which has spread worldwide is based on false doctrines. How can we assure that the spread of Islam Ahmadiyya will be based on the true doctrines and the teachings of Islam? مسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو مسیح موسوی تھا اس کے جو تعلیم لے کے بھی آیا, اس کی تعلیم ان کو بڑے ٹرائل سے گزرنا پڑا. اصحاب کہف بھی رہے, اس کے بعد ان کے حالات بہتر ہوئے, اور اس جب رومن امپائر نے بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی جیسی بھی تھی, لیکن تم دیکھو گے کہ اتنا عرصہ نہیں گزرے گا, 300 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا جب احمدیت کا غلبہ ہوگا. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ پیش کی جائے. اگر مثال تو ہر ایک چیز اس کے اوپر ایسی ویسی کی ویسی ہو, مثال دی جاتی ہے ایک کہ ان میں ہوا تھا اس میں بھی ہوگا. اب خلافت راشدہ کی ہم مثال دیتے ہیں. حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے خلافت راشدہ میں کہ حضرت عمر پہ بھی حملہ ہوا, حضرت عثمان پہ ہوا, حضرت علی پہ ہوا, اور وہی واقعات جو حضرت مسیح علیہ السلام کی خلافت ہے اس میں ہوں گے, کیونکہ آن وسلم کی پیش گوئی کے مطابق 1300 سال کے بعد خلافت کا نظام جاری ہونا تھا مسیح موعود کے بعد. لیکن وہ حالات تو پیدا ہو سکتے ہیں لیکن نتائج وہ نہیں نکلیں گے. اس لیے یہاں بھی یہی مثال ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی ترقی ہوگی, لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ بگڑی ہوئی جو اسلام ہے وہ پیش ہو جائے گا. اسلام بگڑا ہوا تو پہلے ہی جس کو اصلاح کے لیے مسیح موعود آئے ہیں, اور جب تک آن وسلم کی پیش گوئیاں اور حضرت مسیح السلام کے سے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, وہ ٹھیک ہے ایک کلائمیکس سے پہنچ کے ایک زوال بھی ڈیمینشنگ ریٹرن شروع ہو جاتا ہے, شروع ہو جائے یہاں بھی ہوگا, لیکن وہ آخری دن قیامت کے دن ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ 300 سال میں اگر جماعت احمدیہ کی ترقی واضح نظر آ رہی ہے تو بگڑی ہوئی جماعت احمدیہ ہوگی. وہ بگڑی ہوئی جماعت احمدیہ نہیں ہوگی, بلکہ وہ اس وقت ترقی کی ہوگی. ہاں آخری زمانہ میں ہو سکتا ہے کبھی آئے. تو یہ ایک مثال ہے کہ تم لوگ صبر کرو. اصل مثال یہ دی تھی کہ تم بے صبری نہ دکھاؤ. انہوں نے بھی 300 سال تک صبر کیا. اصحاب کہف نے اتنا سال گزارے نا, 309 سال کا عرصہ, کئی نسلیں ان کی ختم ہو گئیں. تو تم اتنا عرصہ نہیں گزرے گا کہ تم لوگ اچھے نتائج دیکھو گے. یہ مثال ہے اصل. یہ مثال نہیں ہے کہ تمہاری تعلیم ایسی ہو جائے گی کیونکہ وہ بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. یہ تو ایک مثال اس لحاظ سے دی تھی حوصلہ دلانے کے لیے کہ اگر اصحاب کہف 309 سال صبر کر سکتے ہیں تم کیوں نہیں کر سکتے. تمہیں اتنا صبر نہیں کرنا پڑے گا, تم اس سے پہلے انشاءاللہ کامیابیاں دے گا. یہ مقصد ہے اس کا. As the mulaqat concluded, the Ansar had the opportunity to have pictures with Hazrat Khalifatul Masih and also received the gift of pens. حضور دعا کیجیے ہماری مجلس آپ کی توقعات پہ پوری اتر سکے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مرضی میں چلنے والے ہوں, انصار دین ہوں. السلام علیکم. On the 9th of May, Mr. Archibald Gander from Zimbabwe had the honor of having a meeting with Hazrat Khalifatul Masih V. Mr. Archibald Gander, who is a writer and scholar of comparative religions, was visiting the United Kingdom to deliver a lecture at Oxford University and requested for the meeting with Hazrat Amir al-Mu'mineen, which took place in his office in Islamabad. Mr. Gander had written a book about the survival of Hazrat Isa alayhi salam from the cross and his journey to Kashmir. During the mulaqat, he mentioned about his research. So have you proved that there is no difference between science and religion? Yeah, that is where I'm getting at. I am convinced there is no difference at all. Yes. Yes. That is what we believe. Yes, I'm working towards that. I'm building up evidences and trying to bring the two together. And in particular, what I read from the writings of the promised Messiah with regards to the survival of Jesus on the cross. Did you take some quotes from the writing of the promised Messiah? Yes. I was profoundly influenced. I read Jesus in India. Have you read the book of our fourth successor,
the rationality, revelation and truth. I have not read that one. So That will also help you I read to some extent. about, And the philosophy, the teaching of Islam, yes. the philosophy of the teaching of Islam, I've read a bit of that one, yes. I have. that you have read that. Yes. And there was also the International Conference on the Deliverance of Jesus. I went through that transcript again. It was very, very helpful as I did my research. Yes, so I was profoundly influenced, and the wider implications of such a groundbreaking insight, the potential to unravel. I believe that everything hinges on a Anyway, in short, you are very well aware of our teachings. I am. During the meeting, Hazrat Khalifatul Masih was presented with the new book titled I Will Not Die, But Live. But here you have proved that Jesus did not die on cross and lived a long life. He lived a long life, possibly up to 220 years. And he was not ascended to heaven. No. Yes. Yes. I've been doing research into the crucifixion narrative in the Bible, and I've been profoundly influenced by the writings of the promised Messiah. They gave me a kind of permission to be able to revisit the foundations of what we have always believed, of the story that we inherited over time. So for the past 6 or so years, I've been invested much in revisiting that story, and I have reached to some very surprising conclusions, which, to my surprise, kind of dovetail with what the promised Messiah actually found out, that Jesus did not perish on the cross. He did survive. He did migrate to the east towards the lost sheep of the house of Israel. And his grave exists up until this day in the region of Kashmir, Srinagar. I did reach a similar conclusion to what the promised Messiah had taught and had written about many generations before. And that kind of inspired me very much to want to know more about the organization, about the community as a whole, because this has wide spiritual implications for what we believe, even as Christians. I managed to meet Huzo, a very humble, unassuming man. I immediately felt comfortable in his presence. He accommodated me very well, welcomed me warmly. We had a very, very fruitful discussion. He alerted me to lots of literature that would also help me and understand me and help me further in my research. The following day, on the 10th of May, the National Amla of Majlis Khudam al-Ahmadiyya UK had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen. The mulaqat began with a silent prayer, after which Hazrat Khalifatul Masih spoke to the Amla members and gave guidance in relation to their work. शोभा जात का तारुफ के रिपोर्टें भेजते हैं ना, काम करते हैं, आपका लाया अमल बना हुआ है, उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, और यही असल चीज़ है, उसके मुताबिक काम किए जाओ और ये सोच के काम करो कि हम दीन की खातिर काम कर रहे हैं और दीन की खातिर काम करने के लिए ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत है. अल्लाह की मदद के बगैर काम नहीं हो सकता. इसलिए जो अल्लाह ताला का हक़ है वो भी अदा करना ज़रूरी है. उसके बाद हमारे काम में बरकत पड़ेगी और इसके लिए दुआ, नमाज, नफल ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि दुनियादारी के कामों में तो आप कह सकते हैं ना कोई इल्म आपका मिल सकता है, लेकिन दीन के काम में तो बिल्कुल खालिसतन अल्लाह की तरफ झुकना होगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हुज़ूर. मेरा नाम उमैद बशीर है, मोतमिद की खिदमत पा रहा हूँ. मोतमिद हो? जी हुज़ूर. कितना वक्त देते हो? वक्त को बड़ा वक्त देना पड़ता है. जी हुज़ूर. है इतना टाइम? जितना दे सकता हूँ मैं देता हूँ. क्या काम क्या कर रहे हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. तो फिर वक्त मिल जाता है इतना कि आप रोज़ाना 2 घंटे दे सकें एतमाद के शोबे को? जी हुज़ूर. आपने रिसेंटली मुझे कहा था कि ऑफिस भी जाया करो, तो मैं दिल्ली जाता हूँ अब. अच्छा, मजबूरी से? नहीं मेरे कहने दिल लगा के काम करते हैं. दिल लगा के करते हो? जी. बस फिर बाकी कमी जो है वो अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह ताला पूरी कर दे. आमीन इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम बिलावल हज़ूर.
वालेकुम सलाम। My name is Danish Ahmed Nasir. I'm माशाल्लाह serving. तुम बड़े बड़े मौलवी बन गए हो। कल तो तुम लुढ़कनियाँ खाते फिरते थे रेस में। जी हजूर। हैं? तुम्हें याद है हदीक़तुल महदी में एक रेस में तुम लुढ़क गए थे? जी हजूर बिल्कुल। हैं? वो मेरा कसूर नहीं था हजूर, वो डाउन हिल था इसलिए। हाँ, वो कसूर आदत डालोगे अपना कसूर मान लो, फिर तरक्की बहुत अच्छी होती है। हैं? जब कसूर आदमी मान लेता है फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। जी ठीक है। अच्छा तो तुम अच्छा माशाल्लाह, तो मैं तो पीछे जाऊँ 10-15-20 साल तो तुम बच्चे थे, आज तुम माशाल्लाह मौलवी हो पूरे। मेरा नाम लुकमान अहमद है और मैं सर्विंग एज मोहतमिन तरबियत। खुद पाँच जमात कितनी नमाज़ें पढ़ते हो पहले ये बताओ ना लुकमान साहब? खुद पाँच जमात पढ़ेंगे, खुद कुरान शरीफ पढ़ेंगे, खुद नफलों पढ़ने की तरफ तवज्जो होगी और दुआएं करने की तरफ तवज्जो होगी, ज़िक्र इलाही की तरफ तवज्जो होगी, तो फिर आपकी तरबियत के नतीजे भी अच्छे निकलेंगे। ठीक है, पहले अपना नमूना पेश करो। ठीक, असल चीज़ें खुदा में नमाज की आदत डाल दें। ठीक है, फिर कुरान शरीफ पढ़ने की आदत डाल दें, फिर छोटे छोटे पैसेज लेके ना मुस्लिम साहब के किताबों में से और खुलफा के खुतबात में से वो लेके उनको दें, उनको याद हों, कोई थोड़ी सी ज़रूरत पैदा हो, इल्म भी हो और ज़रूरत भी हो। ठीक, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर, मेरा नाम है शाहज़ेब अहमद। डॉक्टर हो तुम? जी हुज़ूर। हाँ, सर्विंग एज मोहतमिम सनत व तिजारत। सनत तिजारत पे लगाया हुआ है आपको, डॉक्टर पढ़ाते हैं? जी हुज़ूर। हैं? जी। तो क्या सनत तिजारत कर रहे हैं? उसको क्या पता बेचारे को बिजनेस क्या होती है? डॉक्टर को, डॉक्टर ने तो मरीज देखने हैं, तनख्वाह लेनी है, काम करना है। क्या बनाया प्लान हुज़ूर? हमारी कोशिश है कि हम खुदाम जो 18+ वर्किंग एज हैं वो हमारे पास 7660 हैं, तो हमारी कोशिश है कि हमें हर एक का प्रोफेशनल स्टेटस पता हो कि कौन क्या करता है और कहाँ जॉब करते हैं। हाँ, तो जो पढ़ाई छोड़ बैठे हैं, फारग बैठे हैं और जो गलत किस्म की दोस्तियों में लगे हुए हैं, उनको किसी काम पे लगाएं। और ड्रग में चला गया, कोई फलां जगह चला गया, गलत दोस्तों में एडिक्ट हो गए जाके, उन लोगों की भी फहरिस्त बना के उनको भी कोई काम दें छोटा मोटा कि तुम कमाओ और खाओ। और ये तरबियत के साथ मिल के ना कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम बना दोनों करना चाहिए। इस तरह प्रोग्राम हर शोबा भी आपस में मिल के कर सकते हैं, तरबियत और आप लोग करके करें तो बहुत सारे बच्चों को संभाल सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर, खाकसार का नाम समीर अहमद है, सर्विंग एज मोहतमिम सेहत जिस्मानी। ग्राउंड में खुदाम की अपनी टीमें हैं या दूसरे क्लब्स में जाकर खेलते हैं? हमारा क्लब बैतलतू के पास किंगस्टन के अंदर ग्राउंड है, हमारे पास एक्सटर्नल काउंसिल का ग्राउंड है। तो ग्राउंड मिली हुई है क्लब? इस साल ज़रूर हमें मिली है, लेकिन हमारी कोशिश है कि एक मुस्तकबिल ग्राउंड हमें इंशाल्लाह अगले साल हम उसकी कोशिश करें। मुस्तकिल मिल जाए? जी। मुस्तकबिल नहीं, मुस्तकिल। मुस्तकिल जी। वो वहाँ पीछे एक आए हुए थे बाहर से, कहीं से, नॉर्वे से या जर्मनी से, वो बेचारा लिख के पढ़ रहा था, उर्दू में बोल रहा था, सवाल कर रहा था, उसने मुस्तकबिल कहना था तो मुस्तकिल कह दिया और तुमने मुस्तकिल कहना था मुस्तकबिल कह दिया। चलो आगे। दरताश साहब हैं? जी हुज़ूर, बतौर मोहतमिम तालीम। तालीम है? जी हुज़ूर। तालीम को उनको अपना मजहबी इल्म तो होना चाहिए ना, कुछ किताबें कोई कोई नहीं प्रिस्क्राइब उनको करने की? ज़िक्र इलाही इस दफ़ा हमने जो हमारा थीम है हमारा बिश्त हमारा खुदा, उसके हज़रत साहब ने अप्रूव की थी। इस दफ़ा रिकमेंड ये किया हो ज़िक्र इलाही? ज़िक्र इलाही जी। अच्छा जी। उनको ये कह देना कि पढ़ लो तो नहीं पढ़ेंगे, उनको कुछ बीच में उसकी थोड़ा सा समरी बना के वो भेजनी पड़ेगी ताकि उनको इंटरेस्ट डेवलप हो जी, फिर हर एक को पास जाए, फिर वो अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ें। जी ठीक है, शौक भी पैदा करना पड़ेगा ना। जी, मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी। हुज़ूर हम क्विज़ बनाते हैं, उस पर कहते हैं जो पढ़े हैं तो उसमें वो जवाब दे सकें। काफ़ी मेहनत वाला काम है। आगे। खाकसार तलत से हम बतौर माविन सदर वक्फ़े नो की खिदमत तौफीक मिल रही है। अच्छा जी। फिर वक्फ़े नो के इज्तिमा में कैसा हुआ, क्या असर हुआ? तकरीर सुनी और चले गए, पॉइंट्स निकाल के? जी। हर एक वक्फ़े नो को 2 जी हर एक के घर में पहुँचे जी और भेजते रहो वक्तन फ़वक्तन जी। ये काम हमने करने हैं, इन सब तो जो देनी है। During the mulaqat, Hazrat Amir al-Mu'mineen also spoke to the Muawin Sadr overseeing programs for Khuddam with special needs and disabilities. उनके मुख्तलिफ ग्रुप बना के उनको देखें, उनकी गेम्स वगैरह
کے لیے بھی دیکھا کریں. بعض ان کے ٹورنامنٹ چھوٹے چھوٹے دوسرے تیسرے مہینے کرا دیا کریں تاکہ وہ اٹیچ رہیں آپ سے. جی بالکل. بعض ویل چیئرس پہ کرتے ہیں, بعض دوسرے پہ کر رہے ہوتے ہیں. جی. ہاکی, فٹ بال, جس طرح کی گیمز ہوتی ہیں جو جی وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی حضور بھی اتنی بہت زیادہ سپورٹس نہیں کی, لیکن ساری چیزوں کو سوچو نا. ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور. خاکسار شہمیر میرانی بلوچ بطور ریجنل قائد بیت السبحان خدمت کا موقع پا رہا ہے. بیت السبحان میں کتنے لوگ ہیں, خدام ہیں؟ حضور 422 خدام ہیں اور 565 خدام اور اطفال ہیں. اور اتنے ایکٹیو کتنے ہیں؟ حضور ایکٹیو نماز پہ ڈیلی آنے والے تقریباً 25 ہیں اور جمعے پہ اور ٹوٹل ملا کے آنے والے تقریباً 150 ہیں. تو باقی جو 300 ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ باقی 300 اجتماع وغیرہ اور الگ جماعتی پروگرام پہ آ جاتے ہیں. ان میں سے ایک تعداد کچھ ہیں جن سے نہیں, کبھی کبھی آنے والے تو ہونے چاہیے نا. مسجد میں ایک نماز پہ آ گئے, عشاء پہ آ گئے, مغرب پہ آ گئے, فجر پہ آ گئے, کام کے دوران اگر نہیں آ سکتے تو جو ماہانہ میٹنگز ہوتی ہیں ان میں آ گئے. ہاں جی. تو ذرا توجہ کرنی چاہیے نا. اس میں بات پہ ریلیکس نہ ہو جائیں آپ لوگ قائدین کہ جی اتنے لوگ آ گئے, جی مسجد میں 2 صفیں بن گئیں تو کافی ہیں. اصل چیز یہ دیکھنا کتنے پرسنٹ ہمارے ایکٹیو ہیں اور اس کو زیادہ زیادہ تعداد بڑھانی چاہیے. یہ کام ہے قائدین کا. جی ٹھیک ہے. Speaking to another guide, Hazrat Amir al-Mu'mineen again emphasized the need to focus on helping Khuddam increase their attachment with the mosque. زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ, قریب لاؤ. اصل کام تو یہی ہے کہ ان کو مسجد سے اٹیچ کرنا. یہی کام ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں تنظیموں کا. ٹھیک ہے. اگر نماز پڑھنے والے نہیں, حاضری ہماری 70% کم از کم, اور قرآن پڑھنے والے نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری اتنے کوئی پرومسنگ نتیجے نہیں آ رہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے ہر قائد کو. اور مربی لگانے کا فائدہ تبھی تھا نا کہ قربانیت بھی بڑھائیں گے اپنے ساتھ. چلو آگے. خاکسار ربیع احمد مرزا. کمزور ہو گئے ابھی ربیع صاحب. وزن کم کیا؟ جی حضور. اچھا, کیا وجہ ہے؟ حضور کھانا بھی تھوڑا سا کم کیا اور جم وغیرہ بھی جا رہا ہوں. ہاں, جم جاؤ, کھانا بھی شب کھاؤ. Towards the end of the meeting, Hazrat Amir al-Mu'mineen gave guidance to Murabbiyan and Amla members about the importance of prayer. دعاؤں پہ زور. اور جو میرا جامعہ والا تھا نا مربیان کو, اس پہ سارے مربیان بھی عمل کریں. ویسے تو ساروں کے لیے یہ ہے جو عہدیدار بنتے ہیں, مربیان خاص طور پہ. باتیں جو ہونی تھی وہ ہو گئیں ساتھ ساتھ ہی. اس سے زیادہ باتیں کرنی کوئی نہیں. اور شروع میں نے بتا دیا تھا اللہ سے تعلق اور خدمت کا جذبہ. اور ہر وقت خیال رکھو کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کی خاطر ہم نے کرنا ہے. ٹھیک, آ جاؤ. The Khuddam also had the opportunity to have pictures with Hazrat Amir al-Mu'mineen. اچھا, السلام علیکم. Those were highlights from just some of beloved Hazur's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the humility of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazur, may Allah be his helper, narrated an incident of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, highlighting his immense humility. پھر آپ کی اپنی عاجزی کی انتہا کی ایک اور مثال حدیث میں ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے کسی کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا نہیں, مجھے بھی نہیں, سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے. اس لیے جو عمل کرو نہایت سنوار کر کرو اور اسے قرب الہی کے لیے بجا لاؤ. اور تم میں سے کوئی موت کی آرزو ہرگز نہ کرے. اگر وہ نیک ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی میں اور ترقی کرے, اور اگر بد ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرے.